الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا الدهور. يا من يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قدر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا يواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل يعلم ما في بعده ولا بحر إلا يعلم ما في قعره. إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. أنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية من الذنوب كواقية الوليد. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس. يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلع عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى. ولك العتبى حتى ترضى. ولك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعط نفوسنا تقواها. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم. ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ الخير بنواصينا ويردان منتهى رضائنا. اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا هما إلا فرجته. ولا كربا إلا نفسته. ولا ضرا إلا كشفته. ولا مرضا إلا شفيته. ولا بلاء إلا رفعته. ولا مسافر إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته
قضيته ولا حاجة ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم ثبتنا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم ثبتنا كتثبيت الأنبياء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا المسلمين. اللهم احفظنا المسلمين. اللهم احفظنا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا. من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا. رضينا بالله ربا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى. اللهم صل على محمد في الآخرة والأولى. اللهم صل على محمد عدد قدر الأمطار. وصل على سيدنا محمد عدد ورق الأشجار. وصل على محمد عدد ورق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ امت کا جرم عظیم یہ ہے تیرا دین مٹتا رہا ہم دنیا کمانے میں لگے رہے. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما. اے اللہ منکرہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمیں ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر. اے اللہ حسن عبادت پر حسن تلاوت پر. اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما.
یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں مجتمع فرما، اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں ثابت قدم فرما۔ یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دل میں راسخ فرما، جس کو تیرے یہاں ایمان کہتے ہیں ہم تجھ سے اس ایمان کا سوال کرتے ہیں، تو فضل فرما کر کرم فرما کر یا اللہ میں ایمان صحابہ سے مزین فرما، ہمیں ایمان صحابہ سے مزین فرما۔ اے اللہ صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما، تقوی اور طہارت، زہد اور عبادت، صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما، اپنی ذات کے ساتھ ہمیں ذاتی تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کا ہمیں قرب نصیب فرما، اپنے ذکر پر اور شکر پر، حسن عبادت اور حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، ذکر کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر فواحش و محرمات سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کو منکرات کے سمندروں سے نکال کر انہیں نیکی کے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے، یا اللہ ڈوبنے والے کو تو ہی بچا سکتا ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر ہمیں اطاعت کے راستوں پر ڈال دے۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، اے اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ ابتلاء کے قابل نہیں ہے، تجھے ابتلاء کی ضرورت نہیں ہے، تو بغیر ابتلاء کے نوازنے پر قادر ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو عالمی سطح پر امت مسلمہ کو ابتلاءات سے نکال کر اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ یہ امت جو تیرے نبی کے فاقوں سے بنی تھی، یا اللہ باطل کے نرغوں میں ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ عالمی سطح پر ایک ایک فرد امت کی حفاظت فرما، امت کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے عقائد کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا حلیم ہے، اے اللہ ہمارے گناہ تیرے علم کا مظہر ہے، اے اللہ ہمارے گناہ تیرے علم کا مظہر ہے، تو اپنے علم کا قیمت تمہاری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر سارے عالم میں گمراہی کے راستے سے نکال کر اے اللہ انہیں ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو اپنا فضل سے اپنے کرم سے امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر اے اللہ گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال دے۔ یا اللہ تیرے خزانے بھرپور ہیں، اے اللہ تو سب کو جنت میں داخل کر لے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو سب کو جہنم پہ ڈال دے، تیرا اس میں کوئی نفع نہیں ہے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ امت کا حال پر رحم فرما دے، امت کا خون کس طرح بہنا ہے، اے اللہ تو بڑا قریب ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہم نے کوئی حکم چھوڑا نہیں جس کو توڑا نہ ہو، ہمیں تیری نبی کی سنت چھوڑی نہیں جس کو اپنے چیزوں میں روگردانی نہ کی ہو، تو بڑا قریب ہے، فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کو معاف کر دے، اے اللہ امت کو معاف کر دے، اے اللہ امت کو معاف کر دے، امت کا حال پر رحم فرما دے، امت مسلمہ کو اے اللہ اجتماعی طور پر اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما دے، اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ امت کو ذات تعلق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں خبر دی ہے ساری ماں کی محبت اگر ایک ماں میں جمع کر لی جائے، اے اللہ نبی اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور جو سارے نبیوں سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ اے اللہ تیری اس محبت کا علاج کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت مسلمہ کو یہود و نصارہ کے بچوں سے نکال کر اے اللہ تمہیں راستے پر ان ثابت قدم فرما دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ امت کو ایمان کا کمال عطا فرما دے، اے اللہ امت کو
ایمان کی اکثر عطا فرما دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، یا اللہ جو جانماز تُونے دعوت اور عبادت کے لیے دیا تھا، اے اللہ ہم نے اس کو اپنے خواہشات پر خرچ کیا ہے، ہم اپنے گناہوں کے معترف ہیں، تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ امت کی جانماز کو اور امت کی صلاحیتوں کو احیاء دین کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت اور قربانیوں کو زندہ فرما کر اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ اس دعوت کی نسبت پر جہاں جہاں ملک بین ملک جماعتیں پھر رہی ہے، اے اللہ ان کا ہاتھ تیرے سامنے ہے، تیرے راستے میں لوگ قرضے لے کر ہی پھر رہے ہیں، تیرے راستے میں لوگ اپنے زیور بیچ کر بھی پھر رہے ہیں، تیرے پوری بندے ایسے بھی ہیں جو مکانات بیچ کر پھر رہے ہیں، اے اللہ یہ قربانیاں تیرے علم میں ہیں، تو اپنا بدل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اس قربانی کی لاج رکھ کر امت کے حق میں فیصلہ فرما دے، اے اللہ امت کے حق میں فیصلہ فرما دے، اے اللہ امت کے حق میں فیصلہ فرما دے، اے اللہ تیرے نبی کی امت جس کا خون بہ رہا ہے، اے اللہ تیرے علم میں ہے، تو بدل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ جس ظالم کے مقدر میں تیرے ہدایت نہیں ہے، ایسے ظالموں کو تو دنیا سے چن چن کر ختم کر دے، اے اللہ حق کے راستے کو کشادہ کر دے، اے اللہ حق کے راستوں کو کشادہ کر دے، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی، امت کے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں، اے اللہ جہاں سے جماعتیں گزر جائیں تمہارے سلامتی کے فیصلے فرما، اے اللہ تمہاری دینی فضائیں قائم فرما، وہاں علمی مراکز قائم فرما، وہاں دینی مدارس قائم فرما، ان دینی مدارس کی حفاظت فرما، ان کے خدام کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے تلامذہ اساتذہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے مشن میں اپنی ساری مدد نازل فرما کر اے اللہ پورے عالم سے جہل کو ختم فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں بھی اجتماعات ہو رہے ہونے والے ہیں، اے اللہ تیری اجتماعات کو امت کی ہدایت پر جمع ہونے کا ذریعہ بنا دے، اور جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائیں قائم فرما، وہاں امن سلامتی کے فیصلے فرما، یا اللہ دنیا کے کسی کونے میں، دنیا کے کسی چپے پر، کسی ملک، کسی علاقے میں اے اللہ کوئی مسلمان کسی بھی حال میں پریشان ہے تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ اس کے لیے غیبی نصرت نازل فرما، اس کے لیے غیبی مدد نازل فرما، تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے، تیرے وعدے اسی طرح اصل ہے، ہماری طرف سے اعمال کی کمی ہے، مگر اے اللہ تو نے جس فضل سے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے اسی فضل سے ان اعمال پر اپنے وعدوں کو پورا فرما دے، اے اللہ اپنے وعدوں کو پورا فرما دے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں اے اللہ جن قربانیاں گزر رہی ہیں فضل فرما کر کرم فرما کر ان کی قربانیوں پر تو اے اللہ اپنی طرف سے ہدایت کے فیصلے فرما دے، نصرت کے فیصلے فرما دے، غیبی مدد نازل فرما کر اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ مقبولی کے قبضہ کے ادائیگی کی فیصلے فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حرکت کو پورے عالم میں کفر الحاد کے ختم ہونے کا، شرک اور بدعات کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ ردت کے دروازوں کا مسدود ہونے کا اس نقل حرکت کو ذریعہ فرما، اے اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائیں وہاں دینی فضائیں قائم فرما، پورے عالم سے کفر الحاد کو ختم فرما، پورے عالم سے شرک و بدعات کو ختم فرما، یا اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس مجتمع ہونے کو ساری امت مسلمہ کا ہدایت پر جمع ہونے کا، اور یا اللہ ساری انسانیت کی ہدایت پر آنے کا ہمارے اجتماع کو ذریعہ فرما، یا اللہ یہاں سے جہاں جماعتیں جہاں جہاں بھی جائیں یا اللہ تو وہاں کے ماحول میں اجتماعی اور امن پیدا فرما، اے اللہ ہماری اجتماع کو تفرق کے تشدد کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما، اے اللہ جو اصول چیزیں ہم سے مطلوب ہیں یا اللہ ہمیں اجتماعی طور پر ان اصولوں پر جمع دے، اے اللہ جو طریقہ ہمیں مجھ سے مطلوب نہیں ہے تو ہمیں اجتماعی طور پر سے جھٹک کر ہٹا دے، بے اصولیہ ہمیں بھلا دے اور اصول ہمیں یاد دلا دے، یا اللہ ہمیں اپنے رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، جو طریقے تجھے مطلوب ہیں ہمیں ان پر جمع دے اور ہمارے قلوب کو ان طریقوں کے لیے منشرح فرما دے، جو طریقے تجھے مطلوب نہیں ہے ہمیں ان سے اجتماعی طور پر جھٹک کر ہٹا دے،
یا اللہ ہمارے اجتماع کو پورے عالم ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے. جہاں جن جن ممالک سے لوگوں نے شرکت کی ہے یا اللہ ان کی آمد کو قبول فرما، ان کی واپسی کو قبول فرما. یا اللہ جو ہمارے یہاں سے لے کر جا رہے ہیں تو فضل فرما کر کرم فرما کر اے اللہ ان کے ملکوں میں اس کام کو عام فرما، اور یا اللہ ان کے ملکوں میں یہ دینی فضائیں قائم فرما. یا اللہ جہاں جہاں سے بھی جماعتیں گزر جائے وہاں دینی فضائیں قائم فرما. یا اللہ ہمارے ان ساتھیوں کو قبول فرما. یا اللہ ان کی دعوت کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں سے پھر عمل کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے یہ زمینیں پیش کی ہے اپنی اس خیر کے عمل کے لیے، یا اللہ تو ان کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما. یا اللہ اس جماعت کی نفاقت کو قبول فرما کر یا اللہ ان کی اولادوں کو صحابہ کی طرح قبول فرما. جو شخص بھی پورے عالم میں دعوت کی نسبت پر اس کام کو کر رہا ہے یا اللہ تو ان کو قبول فرما، ان کو انصار کی طرح قبول فرما، ان کی اولادوں کو انصار کی اولاد کی طرح قبول فرما. یا اللہ جو دعائیں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے مانگی ہے، انصار کی اولاد کے لیے مانگی ہے، اے اللہ ہم سارے کام کرنے والوں کے لیے تجھ سے ان دعاؤں کا سوال کرتے ہیں. مصنون دعاؤں کو اپنے نبی کی مصنون دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ تشدد سے تفرق سے مت کی حفاظت فرما. یا اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. حق کی راہوں میں رکاوٹیں ہیں، حق کی راہوں میں رکاوٹیں ہیں. اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر ان رکاوٹوں کو دور فرما. باطل راہوں کو مسدود فرما، باطل آوازوں کو مغلوب فرما، باطل اسکیموں کو مفلوج فرما، اور امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما. اے اللہ امت کی حق پر اعانت فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ حق کی راہوں کو کشادہ فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما. جو نصرت غیبیت نازل کر چکا ہے اے اللہ وہ غیبی نصرت نازل فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ لکھا ہے جو ہم سے دعا کے متوقع ہیں، اے اللہ تو حضرت کی حاجت کو خوب جانتا ہے. یا اللہ لوگوں کے حسن کی لاج رکھ کر ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. یا اللہ لوگوں کے حسن کی لاج رکھ کر ان کی ضروریات کا تکفل فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ سب سے بڑی حاجت سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے. اے اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما اور ساری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. ظاہری باطنی ذوق کو دور فرما. ہماری اولادوں میں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے دوست احباب میں اور پوری امت مسلمہ میں جو جس طرح کی بیماری کی مبتلا ہے، ہمارے کام کرنے والوں میں یا اللہ کچھ کینسر کے مبتلا ہے، اے اللہ کچھ پیٹ کی بیماری کے مبتلا ہے، اے اللہ کچھ جسمانی کمزوری کے میں مبتلا ہے، تو فضل فرما کر کرم فرما کر اپنے کل سے شفا کے فیصلے فرما، اپنے کل سے شفا کے فیصلے فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ذوق کو دور فرما، ظاہری باطنی قوت پیدا فرما کر اے اللہ اپنے دین کے تقاضوں پر سر فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح نصیب فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جن کو تُو نے اولادیں دی ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں دین کے خدام پیدا فرما. جن کو تُو نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں یا اللہ ان کے لیے سہولت کے فیصلے فرما. اے اللہ تیرے خزانے بھرپور ہیں. اے اللہ اپنے ماتوازے میں مستغنی فرما. تیرے خزانے بھرپور ہیں لیکن یہ سب کی ضرورت نہیں ہے. تو فضل فرما کر کرم فرما کر ہمیں اپنے غیر سے مستغنی فرما کر اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے والے راستوں پر ثابت قدم فرما. اس امت کی ضروریات کا تکفل فرما. اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو راحت مقدمات ماخوذ ہیں ان کی خلاصی کے فیصلے فرما. آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ مجھبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے وہ مشائخ و بزرگان دین جو دنیا سے چلے گئے ہیں جن کی بدولت ہم تک یہ دین پہنچا ہے تو فضل فرما کر کرم فرما کر ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما. یا اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما. ان کی اولادوں کو، ان کے بعد والوں کو، ان کے متعلقین کو اے اللہ اس خیر کے کام کے لیے قبول فرما. تو نے دنیا میں جس گھرانے سے بھی جو بھی کبھی کسی سے خیر کا کام لیا ہے اے اللہ ہم
آپ سے درخواست کرتے ہیں اس خیر کو قیامت سے کے لیے جاری و ساری فرما. اے اللہ میں اس خیر سے محروم نہ فرما. ہر جس فرد امت سے بھی تو نے جن کا کوئی کام دیا ہے یا اللہ ان کی اولادوں کو قبول فرما, ان کی قیامت تک آنے والی رسولوں کو قبول فرما, قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ اپنے غیر سے مستغنی فرما کر ہمیں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما. اے اللہ آخرت کا فکر مت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ جتنے فردوس میں داخلہ مقدر فرما. یا اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب